يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب ہم رمضان شریف میں اہل ایمان کے اوپر جو عبادت فرض کی گئی ہے، جسے ہم روزہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب اس کے مقاصد کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ حقیقت ہم پر منکشف ہوتی ہے کہ روزہ کی عبادت کے لازم کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو ہمیں اس امر کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک بندے کا تعلق جس بنیاد کے اوپر قائم ہونا چاہیے وہ تقویٰ ہے۔ جب ہم تقویٰ کے مدارج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز ہم پر واضح ہوتی ہے کہ مفسرین اکرام نے تقویٰ کے 3 مدارج کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کفر و شرک سے اجتناب کر کے ایمان کو قبول کرتا ہے تو تقویٰ کا پہلا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ دائمی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایمان قبول کر کے وہ اس بات کا عہد بھی کرتا ہے کہ میری زندگی کا انداز اس سے قبل کی زندگی جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اب میری زندگی شتر بے مہار کی بجائے ایک ایسے انسان کی زندگی ہوگی جو اس کے آداب کو سمجھے گا بھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بجا لانے کی کوشش بھی کرے گا۔ اب وہ اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو جانے گا بھی، سمجھے گا بھی اور اپنی ذات کے اوپر نافذ بھی کرے گا۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے جو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو یوں ڈھال لیتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ سے غیر حاضر نہیں ہوتا جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، اور کسی ایسی جگہ سے غیر حاضر نہیں ہوتا جہاں اسے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی دونوں حوالوں سے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ جو اوامر اس کو دیے گئے ہیں وہ ان تمام تر اوامر کو بجا لاتا ہے، اور جن چیزوں سے اسے منع کیا گیا ہے وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ تقویٰ کا درمیانی درجہ ہے۔ تقویٰ کی انتہا یہ ہے اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور چیز کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ اس مرتبہ کا حصول آسان نہیں ہے کیونکہ انسانی زندگی میں ہر وقت وساوس کا امکان موجود رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کئی ایسے خیالات جنم لیتے رہتے ہیں جو اس کے اندر تشکیک کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے
جب ایک انسان اپنے آپ کو تقوی کے اس معیار کے اوپر فائز کر لیتا ہے کہ جس وقت اس کے دل میں کسی غیر کا تصور ہی باقی نہ رہے اور کوئی چیز بھی اس کو اللہ کے احکام سے انحراف کی طرف متوجہ ہی نہ کر سکے، تو اس وقت وہ تقوی کا آخری مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی حقیقت میں بندے مومن کا مقصود ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس میں سب سے بلند مقام کے اوپر فائز انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ اولیاء اور اہل ایمان میں سے مخلصین ہوا کرتے ہیں، لیکن ہر ایک فرد ایک مقام پر فائز نہیں ہوتا، بلکہ ان میں حفظ مراتب کا پہلو موجود رہتا ہے۔ جب ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ دین اسلام میں تقوی کو اپنانے کا حکم کیوں دیا گیا، جب ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ ظاہر کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح کہ ایک جسم ہے، اور باطن کو یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک روح ہے۔ اگر ایک انسان کے عمل کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں، ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں، تو وہ عمل اپنے مرتبہ کمال کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس باطنی کیفیت میں بھی کمال کے اوپر فائز ہونے کی طرف متوجہ کیا ہے، جس طرح کہ سر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل ایک ظاہری کیفیت کا نام ہے اور نیت کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے۔ جب اعمال کا انحصار نیت کے اوپر ہے اور اسی بنا پر اعمال کے اوپر جزا و سزا مرتب ہوگی، اس لیے ہمیں عمل کی ظاہری کیفیت کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے باطن کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنے غلاموں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر کرتے ہیں کہ سر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولنے کو ترک نہیں کرتا، اور اسی طرح جھوٹ کے اوپر عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا، تو پھر ایسے کسی فرد کا اس روزے کا اہتمام کرنا اس کے حق میں کسی بھی حوالے سے نفع مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس عمل کے حقیقی مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف ایک انسان توجہ نہیں کرتا تو اس عمل کی منفعت کسی صورت میں بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہم علماء حکمت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہوں نے اس امر کی طرف ہمیں متوجہ کیا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ماخوذ ہے کہ جب ایک آدمی روزے کا اہتمام کرے تو اسے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے لیے روزے کی شرائط کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک انسان جب روزہ رکھے ہوئے ہو
تو وہ اپنی آنکھوں کو پست رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو کسی ایسی چیز کی طرف، کسی ایسے امر کی طرف نہ اٹھائے شریعت مطہرہ نے جس کی طرف دیکھنے کی اجازت عطا نہیں کی۔ اسی طرح ایک انسان کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ روزہ رکھے ہوئے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کا اہتمام بھی کرے۔ اسی طرح اس کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے سماعت کی قوت نصیب فرمائی ہے، وہ اپنی قوت سماعت کو کسی ایسی چیز کی طرف، ایسی آواز کی طرف توجہ نہ کرے کہ جو ناپسندیدہ امر کہلاتا ہو۔ گویا وہ اپنے کانوں کو ہر وقت ایسے خیر کی آواز کی طرف ہی متوجہ کرے جس میں اس کے لیے بھلائی کا پہلو موجود ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے دوسرے اعضاء ہیں، ان اعضاء سے بھی کوئی ایسا امر روزے کی حالت میں صادر نہیں ہونا چاہیے شریعت مطہرہ نے جس سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے دوسرے اعضاء کو یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں اور استعدادیں ودیت کی ہیں وہ ممنوع امور میں، حرام امور میں یا مکروہ امور کے اندر استعمال کرتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ روزے کا اہتمام بھی کرتا ہے، تو حقیقی جو مقاصد ہیں وہ کسی صورت میں بھی اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ اس لیے جب ہم روزے کی حکمتوں کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر منکشف ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ان تمام تر آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اسے اس کا حقیقی مصداق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر جو امور بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے روزے کے ساتھ ساتھ، یعنی دن کو تو روزہ رکھا اور رات کو ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم مزید نماز کا اہتمام کریں اور رمضان شریف کے اندر اپنی زبان کو قرآن حکیم کی تلاوت سے جو ہے وہ تر رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب رات کا وقت ہو تو ہم قرآن حکیم کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کریں، جو ہم تراویح کی صورت میں اہتمام کرتے ہیں۔ تو پھر اس کی ان ایام میں سے ہر ایک لمحہ اس انداز میں گزر رہا ہوگا کہ وہ گویا جب رمضان شریف گزار چکے گا تو اپنے گناہوں کی معافی کا اہتمام کرنے والا ہوگا اور اس مجدہ کا وہ مستحق بن جائے گا جس طرح کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امر سے آگاہ کیا کہ جب ایک انسان پورے آداب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا سامان کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک فرد ان امور کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کے لیے شدید ترین انتباہ بھی موجود ہے کہ ایک فرد کو رمضان شریف کی سعادت نصیب ہوئی، یہ لمحات نصیب ہوئے، لیکن اس نے اپنی بخشش کا اہتمام نہ کروایا تو پھر اس سے بڑھ کر خسارے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اس امر کا ذکر کیا تھا کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور ہر دعا کے اوپر میں نے آمین کہی۔ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ وہ انسان خسارے میں ہو جس کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے اپنی بخشش کا اہتمام نہ کیا، ایسا فرد کسی صورت میں بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔
हम अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में इल्तिजा करते हैं कि वो हमें रमज़ान शरीफ की सातों को इस अंदाज में गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए कि हम इसके मकसूद को, मतलूब को हासिल करने वालों में शुमार हों, न कि ऐसे अफराद में हमारा शुमार हो जो इसके हकीकी मुनाफे से मारूम रहता है। मा अलैया इल्लल बलाग। उस नगरी ਨੂੰ कोहे तू राखो, उस नगरी ਨੂੰ कोहे तू राखो, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਦਾ ਫੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਦਿਲ ਵੀ ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਅੱਲਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ, उस नगरी ਨੂੰ कोहे तू राखो। तुसां सानू मुख विखलावना नहीं, असां दीद बिना इथों जावना नहीं, असां मुड़ मुड़ जग ते आवना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा ए, असां मुड़ मुड़ जग ते आवना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा ए। मेरी आस उम्मीद दी दुनिया विच तेरी याद दा दीवा बलदा ए महबूबां दिया महबूबा, ए सारा ही चानन तेरा ए महबूबां दिया महबूबा, ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, उत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क होरां दा फेरा ए, चल आज़म ओथे चल चलिए, जिथे यार दा आउणा जाना है, उस बस्ती दे विच रहना की, जिथे सजना बाज हनेरा है, उस नगरी ਨੂੰ कोई तू राखो। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया पेरा शरीफ दीनी और असरी तालीम का बेमिसाल इदारा है, जहाँ असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक
قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔